یہ ایک چیز جو تھوڑا سا تردد پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر کے گھر والے ہیں، اور پیغمبر کے گھر والے اگر کوئی مطالبہ لے کر آ جاتے ہیں اور ان کی غیر معمولی قربانیاں بھی ہیں، تو قومی املاک کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے، اور باقی صحابہ کو بھی دیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے فتوحات ہوئی ہیں، جو حصے ملتے تھے کچھ تقسیم بھی ہوتے تھے۔ تو جس طرح کی ڈیلنگ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے اس میں یہ کہ بالکل قانونی طرح کی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ بھئی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے اسی طریقے سے لے گا، ملکیت کی ملے گی۔ یعنی کوئی احسان کا معاملہ پیغمبر کے گھر والوں کے ساتھ ایک غیر معمولی محبت، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ کروں گا لیکن دوں گا صرف وہی جو طے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنی اراضی، اتنی فتوحات، اتنی ملکیتیں قومی خزانے میں موجود تھیں، تو کچھ اور دینے میں کیا حرج تھا؟ دینے دلانے کا کیا سوال ہے؟ یہ باب فلک کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، کیا وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تیرے پاس تھا؟ وظائف جس طرح سے باقی لوگوں کو ملتے تھے اسی طریقے سے رسول اللہ کے خاندان کو بھی ملتے تھے۔ یعنی وظائف تو بہت بڑی مقدار میں دیے جاتے رہے ہیں، یہ زیر بحث نہیں۔ تو وہ الگ سے چل رہے تھے، وہ تو الگ سے چل رہے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مطالبہ تھا جس کو انہوں نے پورا کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا وظائف نہیں مل رہے تھے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ وظائف ملتے تھے، ان کی آپ تفصیلات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ خاندان رسالت ہی کو دیے جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اکابر صحابہ، اسی طرح بدری صحابہ، سب کے لیے ان کی خدمات کے لحاظ سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا تھا، یعنی ایک عظیم سلطنت وجود میں آ گئی، اس میں سواد عراق کی زمینیں تھیں، وہ تو جو آمدنی کی سنبھالی نہیں جاتی تھی کچھ دیر کے بعد، تو بہت خطیر رقمیں وظائف میں دی جاتی رہیں۔ بنو امیہ بھی دیتا ہے اسی طریقے سے۔ تو زیر بحث یہ نہیں تھا، زیر بحث ایک خاص اراضی تھی، خاص باغات تھے جن کو حضور نے اپنے خاندان کی ضرورتوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ ان کا ایسے ہی خاص رہیں گے، میں ان میں کوئی تصرف نہیں کروں گا اپنی طرف سے، لیکن یہ قومی املاک ہے اور یہ اسی حیثیت سے رہیں گی، یعنی گویا حکومت کے پاس رہیں گی اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتی رہے گی۔ یہ بہت سادہ بات ہے۔ میں یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے، یہ آج بھی ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے۔ آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں، جب آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو شدید اختلاف بھی ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدلائل یہ رائے ہوگی، مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر پورا اطمینان ہو جاتا ہے اس بات پر کہ سیدہ کا استدلال زیادہ صحیح ہے، تب بھی میں یہی خیال کرتا کہ سیدنا صدیق کے خیال میں صورتحال یہ تھی، انہوں نے جو رائے قائم کی وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے قائم کی، وہ استدلال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بدظنی نہیں کروں گا۔ میں نے بارہا اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے پورے موقف پر قائم رہیں، مخالفین کے بارے میں یہ مان لیں کہ ان کی رائے سے یا ان کے مقدمات سے ان کا اختلاف دلائل کی بنیاد پر، اور یہ کہہ دیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ سارے جو کچھ بھی اختلافات ہیں یہ اگلے دن بالکل ختم ہو جائیں گے، یعنی اختلافات رہیں گے لیکن مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، طعن و تشنیع ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جائیداد کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ایک رائے آپ کی، ایک میری ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کی تو نیت خراب ہو گئی، انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے، ان کے دلائل کمزور ہیں، میں ان دلائل کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہوں، یہ رائے رکھتے ہیں۔ مذہب میں بھی اگر یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، عقائد میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تفسیر میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تو پھر مسلمانوں کے اندر 1000 مدرسہ فکر ہو کوئی خرابی نہیں ہوتی، پھر وہ مدارس فکر ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب اس سے آگے بڑھ کر ہم نیت پر حملہ آور ہوتے، محرکات طے کرتے، اس کے پس منظر میں اترنے کی کوشش کرتے، لوگوں کو دشمن بنا کے غور کرتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دشنام ہوتی ہے۔ پھر وہی آدمی جو اپنی طرف سے پوری صداقت کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے غاصب سے کم لفظ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا استدلال قائم رکھیں، اگر آپ کے نزدیک ایک عقیدہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، وہ آپ اس کو درست سمجھ کے اختیار کیے رہیں۔ دوسرے کا یہ حق مان لیں کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آپ سے اختلاف کر رہا ہے، یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے۔ اختیار کر لیجئے، مسائل ختم ہو جائیں گے، آراء رہیں گی، اختلافات بھی رہیں گے، لیکن اختلافات
کبھی انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں نہیں بنائیں گے۔